السلام عليك يا أبا عبد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ماہ شعبان المعظم کی بابرکت ساعتوں میں اس مہینے کے اعمال کا بیان اور مناسبتوں کا ذرا سا آپ کی خدمت میں اشارہ. یقیناً ایک ایسی شب کا حوالہ آ چکا کہ جو شب نیمہ شعبان کے نام سے یاد کی جاتی ہے. اسے آپ 15ویں شب بھی کہتے ہیں اور نیمہ شعبان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو، تمام انسانیت کو، تمام اہل ایمان علی الخصوص تمام مراجع عظام کو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی شب کے موقع پر ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں. اس رات کے اعمال کے بیان سے پہلے 2 جملے آپ کی خدمت میں اس رات کی فضیلت کے. ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ماہ رمضان کی شب قدر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جد امجد کے لیے مخصوص ہے، ایسے ہم آل محمد کے لیے ماہ شعبان المعظم کی نیمہ شعبان کی رات، یعنی کہ اس کو آپ شب براءت کہتے ہیں، وہ ہم آل محمد سے مخصوص ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات برادران اہل سنت کے نزدیک ملائکہ آسمان کی 2 عیدیں، ایک شب قدر میں ایک شب براءت میں، جیسے اہل زمین کی 2 عیدیں، ایک فطر کے نام سے ایک الاضحیٰ کے نام سے. اس رات کے بہت سارے نام بیان کیے گئے. اس کو شب براءت، شب مبارکہ، شب توبہ، شب مغفرت. اس رات کو شب توبہ، شب انابت، شب عتق من النار، مختلف ناموں سے اس رات کو موسوم کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ناموں میں سے 2 نام بڑے اہم، ایک شب براءت، ایک شب ولایت. براءت گناہوں سے، ولایت امام زمانہ کی آمد کی خوشی سے. اس رات میں توبہ استغفار ایسا کامل کیجئے کہ واقعاً برات ہو جائے، اور امام کی آمد پر ایسے ولایت کا حق ادا کیجئے کہ ناصران امام میں نام شامل ہو جائے. اس اعتبار سے اس رات کے اعمال مختصر بیان کر رہا. شیخ عباس قمی نے اس رات کے اعمال میں 15 اعمال بیان کیے. 15 اعمال، ان میں سے ایک عمل غسل گناہوں سے مغفرت کے لیے، دوسرا عمل رات بھر جاگنا توبہ استغفار ذکر و دعا کے ساتھ، تیسرا عمل زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کی رات. اور یاد رکھیے، کرونا نے آپ کو اگر شیک ہینڈ سے روک دیا مومنین کے ہاتھ ملانے سے، تو آئیے آج کی رات امام حسین علیہ السلام کو سلام کر کے انبیاء سے ہاتھ ملائیے، تاکہ آپ کے ہاتھوں میں شفائے انبیاء متاثر کر سکے، مؤثر ہو سکے. اور ان اعمال میں جو شیخ عباس قمی نے بیان کیے، خاص دعائے کمیل کی تلاوت، صلوات شعبانیہ جو ہر روز زوال کے وقت پڑھی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ دعائے کمیل، اس کے ساتھ ساتھ نماز جعفر طیار، اس کے ساتھ ساتھ نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، 4 رکعت نماز،
ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے نماز جعفر طیار، 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے مختصر طریقے میں عمل کیجیے گا کہ 4 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجئے نماز جعفر طیار کی نیت سے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اسی عالم تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے 300 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کر لیجیے۔ آج کی رات یعنی کہ برکتوں والی رات، روشن رات کی تیسری اور آخری رات، 6 رکعت نماز، 2 رکعت پڑھی آپ نے شب 13، 4 رکعت شب 14 اور اب شب 15 میں 6 رکعت نماز۔ ان تمام تر اعمال کے بیان کے ساتھ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ سارے اعمال انجام دیجیے اور آج خاص طور سے نماز شب کا اہتمام کیجیے کہ آج کی رات ہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سامرہ میں سرداب مقدس یعنی کہ آغوش جناب نرجس خاتون امام عسکری علیہ السلام کے گھر 255 سن ہجرت میں آپ کی آمد ہوئی۔ تو خدا ہم سب کو ماہ شعبان کی آج کی رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ خاص نمازوں میں سے بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 15ویں شب ماہ مبارک شعبان کی مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ممکن ہو، ورنہ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز، 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، یا ایک اور روایت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص کا تذکرہ کیا گیا، اور نماز تمام کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے یا رب اغفر لنا، یا رب اغفر لنا، اور 10 بار پڑھے یا رب ارحمنا، یا رب ارحمنا، یعنی یا ربی ارحمنا، رحم سے، یا ربی ارحمنا، اس سے پہلے یا ربی اغفر لنا، 10 مرتبہ وہ جملہ، 10 مرتبہ یہ جملہ، 10 بار کہیں یا ربی تب علینا، توبہ سے، یا ربی تب علینا۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ نماز پڑھنے کے بعد کے اعمال، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے سبحان الذی یحیی و یمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر، سبحان الذی یحیی و یمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر۔ کتاب کا حوالہ کتاب اقبال الاعمال۔ ثواب اس کا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اس طرح اعمال کرنے والے کی تمام دعائیں مستجاب، حاجتیں دنیا اور آخرت کی پوری ہو جائیں، اور خدا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور آئندہ سال تک خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک اور نماز آج کی شب کے اعتبار سے، اور اس نماز کا نام خاص طور سے کہ اگر کوئی پیغمبر اکرم کو حالت خواب میں دیکھنا چاہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیمہ شعبان میں بہترین شکل اختیار کرے پاکیزگی کے اعتبار سے، عمدہ لباس پہنے، لباس پاک اور پاکیزہ، مصلی پر آئے، نماز عشاء انجام دے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، اس کے بعد آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت،
پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، یہ تینوں صورتیں ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھے، پھر نماز مکمل کرے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز اور پڑھے کہ رکعت اول میں سورہ یاسین، الحمد کے بعد رکعت دوم میں سورہ دخان، الحمد کے بعد 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز میں رکعت اول الحمد کے بعد سورہ سجدہ، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک۔ اب ایک مسئلہ اس میں آئے گا، وہ کیا ہے کہ جب یہ سورہ سجدہ پڑھے گا اور آیت سجدہ پڑھے گا تو سجدے میں جانا پڑے گا، تو سجدے میں جائے، سجدہ قرآن کرے، پھر دوبارہ بلند ہو کر نماز کو مکمل کرے، اور اس کے بعد پھر 100 رکعت نماز اور پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ خداوند عالم اس کی 3 حاجتیں پوری فرماتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں، اور اگر چاہتا ہو کہ مجھے وہ اس رات میں دیکھ لے تو خدا اسے یہ تحفہ بھی ان نمازوں کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ ماہ شعبان کے 15 روزے رکھنے کا ثواب رب العزت ندا دیتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم تجھے جہنم میں نہیں جلاؤں گا۔ جب خدا اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ دے تو خدا اپنی قسم کو نہیں توڑتا۔ بس آخری بات کہ عریضہ خدمت امام زمان میں ڈالیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ آج کی رات میں قبرستان جانے کے لیے الگ سے کوئی روایت موجود نہیں، البتہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ خدا ہم سب کے محرومین کے مغفرت فرمائے اور تمام اہل قبور پر سرور اور رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ السلام علیکم